اب ہمیں بریک پہ جوائن کیا ہے ہماری ایک اور ایکٹریس، بہت پیاری سی ایکٹریس ہے اور بہت اچھا کام کری ہیں. کافی سیٹس پہ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، میرا اتفاق بھی ہو ان کے ساتھ کام کرنے کا. تو ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج ہمیں جوائن کریں ہمارے پروگرام میں. تو آج خاص ہمارے لیے آپ کے لیے آئی ہیں سمینہ بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے، اتنا پیارا سلام، اتنا خوبصورت آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا. پورا ہی دینا چاہیے نا، جتنا بھی آپ کسی کو کسی پہ سلامتی یا برکتیں بھیج سکتے ہیں، جی کسی کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، تو سلام تو پورا ہی، جواب بھی پورا ہی دینا چاہیے. بہت پیارا. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بہت صبح آپ کو بھی اٹھا دیا، تنگ کر دیا. ویسے اٹھتی ہیں آپ نارملی؟ نہیں، میں اٹھتی ہوں، میں نماز کے بعد، یہ میرا سونے کا ٹائم تھا جس وقت آج میں سوئی نہیں ہوں. ہاں، تو پھر میں یہاں آ گئی. آپ کو ہم نے تنگ تو کر دیا نا. اس کے بعد پھر جب ناشتے واشتے کے لیے اٹھتی ہیں گھر کے سب کے لیے، تو وہ پھر کیا ٹائم ہوتا ہے؟ کس طرح سے سب کو ناشتہ دیتی ہیں؟ آپ بناتی ہیں؟ ناشتے والے ٹائم سے نکل چکے ہیں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں. ہاں، تو شادی شدہ ہو گئے ہیں. اکٹھا ناشتہ. ہاں جی، اکٹھے میاں ناشتے جی والی کے بات ہے. ساتھ تو آپ ناشتہ کرتی ہوں گی نا؟ میاں جی تو آپ کتنے پیارے ہیں ماشاء اللہ. ظاہری بات ہے، میاں جی کے ساتھ تو ہوتا ہے. تو میاں جی کے ساتھ ناشتہ ساتھ ہوتا ہے یا پھر میں خود چوری کرتی ہیں ان کو بنا کے کھلا دیتی ہیں؟ نہیں، میں خود ساتھ ساتھ چائے پی رہی ہوتی ہوں، ساتھ ساتھ ناشتہ بنا رہی ہوتی، کیونکہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے آملیٹ اور پراٹھا. اچھا، یہ ضروری ہے؟ ضروری ہے. ہاں، جو مرضی ہو، پراٹھا اور آملیٹ ضرور کھانا. تو تیل، گھی یا پھر وہ دیسی گھی کیا استعمال کرتی ہیں؟ مکھن کے پراٹھے بناتی ہیں کیا؟ نہیں، سم ٹائم دیسی گھی ہاں، اور ادروائز جو عام گھی ہے اس سے. ختیجہ سی سے آتے ہیں، پھر سے ادھر سے ہم جوائن کرتے ہیں. ہم سوری آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتے رہتے ہیں بیچ میں. تھوڑا سا وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. جی، بات ہو رہی تھی قلب کی. ہاں، ٹھیک ہے نا. جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام جو اس وقت بگڑا ہوا ہے، بڑی سادہ سی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے فزیکل کوئی ایلمنٹ ہو، بیماری ہو بدن کی، پیٹ خراب ہو، تو سادہ سی پہچان ہے کہ کھانا مزہ نہیں دیتا، ذائقہ ہی بھوک نہیں بھوک نہیں لگتی. دودھ میں آپ شہد بھی گھول کے پلائیں تو کہتے ہیں کڑوا لگ رہا ہے. بالکل، ٹھیک ہے نا. بالکل، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ تو کڑوا نہیں ہے، بالکل، مگر سم تھنگ از امس، ہمارے صحت میں، ہماری اس میں کمی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح میں بھی رکھا ہے کہ روح کی بیماری، کہ روح نہیں ہے درست یا صحت مند، تو کیسے پتہ چلے؟ تو اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اگر گناہ لذت دے اور نیکی مشکل لگے تو روح بیمار. اچھا، قلب آپ کا وہی غفلت میں یا اس پہ دھبے اتنے ہو گئے کہ وہ متاثر ہوا ہے کہ کیونکہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ روح امر ربی سے بالکل پیور، چمکتی ہوئی، صاف ستھری، شفاف اور اللہ تعالیٰ سے شدید عشق کرتی ہوئی ایسی ڈالی گئی تھی ہمارے اندر. اچھا ختیجہ جی، روح کو جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ تو شروع سے ہی ڈالا جا رہا ہے آزمائش میں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب روح کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری کون سی آزمائش ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، ایک جگہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. کسی کی اگر ڈیتھ ہو جائے، اپنے کسی عزیز ہم سے چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ آزمائش ہمارے لیے ٹھیک تھی یا کیا تھی. کبھی کسی کا لاس ہو جاتا ہے اور بہت کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کافی بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس قسم کی اللہ یہ آزمائش ہے کہ ہمیں کس میں آزمائش میں ڈال دیا. تو آزمائش کے کیا دو پہلو ہوتے ہیں یا پھر آزمائش وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دینی ہے؟ بیٹا، آزمائش تو ہر گھڑی ہے. یہ جو زندگی ہے نا، یہ سمجھو جیسے پل صراط ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے بالکل بے بس اور لاچار، ایبسلیوٹلی بے بس. ہمارے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے اگر اللہ عطا نہ کرے. ٹھیک، ہم کچھ اپنی مرضی سے اپنے اس سے نہیں کر سکتے. اللہ توفیق دیتے ہم کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوٹ کے آئیں گے تو حساب لے لوں. پھر حساب لے لوں. ٹھیک ہے نا. اب اتنا بے بس کوئی ہے تو اس سے کیا حساب؟ صحیح. پہلے ایک دم سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب آپ نے ہمیں اتنا بے بس بنا دیا تو ہم کس چیز کا جواب دیں گے؟ صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوت دی ہے، سب انسانوں کو صرف ایک قوت دی ہے، اور وہ ہے قوت فیصلہ. اچھا. تمام زندگی ہمارے فیصلوں پہ محیط ہے. صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور ہر کام میں ایک پہلو ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جی، جو تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بتایا،
مثبت پہلو، پازیٹیو سائڈ، ہدایت، ہدا، یعنی ہر کام کرنے کا صحیح ترین طریقہ. اور دوسرا ہے جو ہم اپنی مرضی جس کو کہہ دیتے ہیں، یا سوشل انوائرمنٹ میں جو رائج ہے طریقے ان کو اپنا لیتے ہیں. تو یا تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنا یہ کام کریں گے، یا پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنی مرضی کریں گے. بالکل. تو اب یہ دونوں فیصلے ہیں، ایک اللہ کی طرف لے جائے گا اور ایک اللہ سے دور لے جائے گا. اب اس کو مزید کنٹینیو کریں گے کہ ایک فیصلہ جو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایک فیصلہ جو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، مگر ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو وہ ضرور لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.